السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اور سیکھ اشتراک سے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یا خواجہ سرا افراد ہیں، ان کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے آگاہی کے پروگرام کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر اشفاق احمد کو دعوت دی ہے تاکہ ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ کرونا وبا کے دوران جو خواجہ سرا افراد کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے، ان کے سیاسی، سماجی اور معاشی کس قسم کے اثرات ان پر مرتب ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے وہ کیا تجاویز یا سجیشن دیتے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، چونکہ یہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں کرونا وبا کے بعد جو ہے پوری سوسائٹی ایک بحران سے گزر رہی ہے، مسائل کا شکار ہے۔ اس میں تاجر طبقہ ہے، مزدور ہیں، باقی پروفیشنل گروپس ہیں، پرائیویٹ اسکول والے ہیں، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ مثلا کوئی بھی اس کرونا وبا کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے، اور اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو پہلے سے مارجنلائز تھا، پہلے سے ان کی سوشل انکلوژن نہیں تھی، گھروں میں ان کے مسائل تھے، گھر سے بھاگ کے وہ گرو کے پاس آ جاتے تھے یا بھیک مانگ کے گزارا کرتے تھے یا ڈانس پارٹی میں، مگر جب کرونا وبا آئی تو مارکیٹیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، لوگوں کی جو سماجی ایکٹیویٹیز تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پہ بہت اس طرح کے اثرات مرتب ہوئے، جس طرح ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یا خواجہ سرا افراد۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ پاکستان سے باہر بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھی جو سوسائٹی ہیں وہ کس طرح رسپانس کرتی ہیں اس طرح کی جو بحران آتے ہیں یا قدرتی آفات آتی ہیں، بیماریوں ہوں یا دیگر حادثات ہوں قدرتی، تو اس میں جو اس طرح کی جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں یا جو رائٹس گروپ ہیں، جس طرح مانسہرہ میں اب ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہم بات کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا میں ان پہ کس قسم کے اثرات مرتب کیے؟ شریف صاحب، یہ ہے کہ کرونا تو پورے معاشرے کو جو ہے نا وہ اپنی لپیٹ میں لیے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح وبا یہ ایک عالمی وبا ہے جی، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص علاقے تک یہ مخصوص رہی ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ تو اب جو ہے جس طرح آپ نے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے بات کی، تو معاشرے کا کوئی بھی طبقہ نہیں ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے اس کے جو ایک زندگی ہے اس پہ اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں۔ تو ہر کسی کو مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، معاشی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کی اور حکومتوں کی، اور امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے پاکستان یا مڈل ایسٹ جہاں بھی ہے، تو بڑے برے حالات ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جو ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں تو آلریڈی جو ہے وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، مارجنلائز طبقات میں آتے ہیں، تو ان بیچاروں کی پہلی صورتحال ایسی ہوتی ہے، مخدوش قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ان کے چھوٹا موٹا کام کر لیا، چھوٹا موٹا روزگار کر لیا، یا کچھ ایسی ان کی جو معاشی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ روزگار اپنے لیے کماتے ہیں، جابز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ اب پہلے سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر، ویسٹ کے اندر تو یہ قانون بنے ہوئے ہیں، وہاں تو جو آپ کی جتنی ٹرانسجنڈرز ہیں، باقی جتنی بھی جو ہے آپ کی جو ہے ڈسیبل ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک سوشل سٹیٹس سے نیچے ہیں، تو ان کو گورنمنٹس، ان کو ادارے سوشل سیکورٹی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، تو وہاں پہ تو وہ نظام چل جاتا ہے۔ وہ تو جو ہے ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یورپ کو آپ دیکھ لیں، آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں کہ مارجنلائز کمیونٹی کو جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر جو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا جو نظام ہے، جو ہماری حکومت ہے، تو اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر کو پہلے تو ریکوگنائز نہیں کیا جاتا تھا، ان کی نادرہ میں رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اور میں اب آپ جیسے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے اور جو جتنے بھی سوشل گروپس ہیں، جتنی بھی ہماری NGOs ہیں، ان کے اچھے کام کی وجہ سے حکومت نے ضرورت کو محسوس کیا ہے، اور یہ رائٹ چیز ہے کہ ٹرانسجنڈرز کو رجسٹر کیا جائے تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ مختلف فیلڈز کے اندر ان کے لیے مواقع پیدا ہوں، جابس کے مواقع پیدا ہوں، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں جابس کے لیے، ملک کے اندر جو ان کے لیے جابس کریٹ کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی پالیسی ہے ہماری حکومت کی، عمران خان صاحب کی۔ تو لیکن ابھی جو کرونا وبا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو کرونا کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے ایک سوسائٹی نے کوشش کی ہے جس طرح عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، تو اس میں ٹرانسجنڈرز بھی آتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے بھرپور سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کے پروگرامز دیکھتا رہا ہوں، آپ کے پروگرامز میں شرکت بھی کی ہے، کس طرح آپ ان لوگوں کو جو ہے نا ایک راشن دے رہے ہیں، ان لوگوں کو گوشت دے رہے ہیں قربانی کا، یا اور ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک آپ کی کاوش ہے اسی سلسلے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو، ہماری حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی پالیسی ہے کہ انہوں نے شیلٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں، جو سوشل جو ہائرارکی اس پہ نیچے ہیں بہت زیادہ، تو وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں. ان کو ایک اسٹینڈرڈائز کھانا ملتا ہے، اسٹینڈرڈائز رہائش ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ فیسلٹی بھی ٹرانسجنڈرس کے لیے ہونی چاہیے. تو اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جس طرح مطلب مرد ہے، عورت ہے، تو ٹرانسجنڈرس بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوق ہے. تو ان کا خیال رکھنا، ان کو معاشرے کے طور پہ سپورٹ کرنا، انڈیویجول کے طور پہ سپورٹ کرنا، اور گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور پورے ضلع کی نمائندگی کرتے ہیں، ظاہر ہے جو بات آپ کرتے ہیں اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، پارٹی کے اندر پالیسی سازی میں اس کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. تو جس طرح پاکستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے جس طرح لیبر کا کوٹا نہیں تھا، پھر بلدیاتی الیکشن میں ان کا کوٹا رکھا گیا پیزنٹ کا، جس طرح تھا کسانوں کا تھا، پھر اس کے بعد یوتھ کا رکھا گیا، خواتین کا جو ہے کوٹا رکھا گیا نمائندگی کے لیے. تو اس وقت جو ہے یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی واحد کمیونٹی ہے، اس کا پورے پاکستان میں جو ان کی نمائندگی کی کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کی نمائندگی، اگر صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، بلدیات میں نہیں ہے، سینٹ میں نہیں ہے، تو ان کے رائٹ جو ہے کیسے پروٹیکٹ ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. پالیسی گورنمنٹ لیول پہ یہی ہونی چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ، لوکل ڈسٹرکٹ جو بھی سسٹم ہے گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوٹا سسٹم اسی لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایسے علاقے ہوتے ہیں جو وہاں پہ تعلیم زیادہ نہیں ہے، ان کو جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے شہری علاقے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں سپورٹ کیا جاتا ہے، آگے لایا جاتا ہے. وہاں پہ تعلیمی نظام بہتر نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ زیادہ جو ہے ان کو اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. تو ٹرانسجنڈرز جو ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس آگے آنے کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی. جب کوٹا رکھیں گے ہر میں سمجھتا ہوں ادارے کے اندر، پھر جس طرح آپ نے کہا ان کا کوٹا ہونا چاہیے، سینٹ کے اندر ہونا چاہیے، نیشنل اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے، بلدیات کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے موقف کو، اپنی کمیونٹی کے موقف کو ایک جو پراپر فورم ہے جہاں پہ آپ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے فائٹ کرتے ہیں، آپ اپنے حقوق لیتے ہیں پارلیمنٹس کے اندر، چاہے پروونشل ہو، چاہے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اسی طرح کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ڈفرینٹ گروپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، چاہے وہ صوبوں میں ہوں چاہے وہ سینٹر پہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی پالیسی ہے. کوٹا سسٹم ہونا چاہیے، جو ہے صوبائی اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے، سینٹ میں بھی ہونا چاہیے، لوکل گورنمنٹس کے جتنے ہیں ان میں بھی گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے ہیں، ریلوے ہے، کسٹم ہے، پولیس ہے. تو میں سمجھ جب یہ سارے کام کریں گے تو ان بیچاروں کو جو ٹرانسجنڈر بھیک مانگنے پہ جو ہم نے لگایا ہوا ہے، یہ ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ غیر اخلاقی ان میں انوالو ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو مواقع ملیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور وہ معاشرے کا میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی اثاثہ بن سکتے ہیں. ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی، ان میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی جذبے کی کمی نہیں ہوتی، ان میں جو ہے نا اسکل کی کمی نہیں ہوتی. لیکن جب ہم ان کو مواقع ہی نہیں دیتے، ان کو اپرچونٹی نہیں دیتے، ان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کو جو ہے نا کہیں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر، کسی ادارے کے اندر، تو پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر وہ کیسے جو ہے نا معاشرے کو میں سمجھتا ہوں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ہمیں افراد کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، ترقی کریں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، ترقی کریں اور آگے جائیں، تاکہ جو ان کو ہم نے آپ سائڈ پہ کیے ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر ہوں گے، تو جو آپ کو ان کو تیار کریں گے تو آپ کے پاس بہت اچھی ایک ورک فورس آئے گی. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے ایسے پارلیمنٹری، آسٹریلیا میں 2-3 ٹرانسجنڈر جانتا ہوں جو آسٹریلین لیبر پارٹی کی پلیٹ فارم سے وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ اوپنلی ہر چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، آگے جاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، ان کا زیادہ ایک سوشل کوہیژن ہے، آپس میں نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے اسٹیٹ کی پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، اور ہر ادارے میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. چیف ایگزیکٹوز ہیں وہاں پہ، بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیچاروں کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، کھانے کو ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تب تک ہمیں اچھا معاشرہ، ایک فلاحی معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ ان لوگوں کو، جو مارجنائز لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ٹرانسجنڈرز ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، غریب طبقات ہیں، جب آپ اوپر اٹھائیں گے تو یہی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی یہی جو ہے نا پالیسی ہے، یہی ویژن ہے کہ ایسی مملکت، فلاحی مملکت
قائم کی جائے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ نہیں یہاں پہ جو امیر ہے جو بڑا ہے اس کے لیے جو ہے نا سب کچھ ہے, لیکن جو غریب ہے, پسے ہوئے طبقات ہیں, کسان ہیں, مزدور ہیں, ان پڑھ ہیں بیچارے, ٹرانسجینڈرز ہیں, دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, تو یہ سارا جب ہوگا تو پھر ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے, ہم ایک ایسا ملک تشکیل دیں گے جو اسلام کے مطابق ہوگا, جو دنیا ماڈرن جو ہے ویسٹرن کانسیپٹ آف اسٹیٹ اس کے مطابق ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح بہت اچھے ہم سٹیپس لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ اس حوالے سے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. آپ نے پالیسی کی بات کی, تو چونکہ اب آپ تھوڑا ٹائم ہوا ہے آپ پارٹی کے صدر بنے ہیں, تو اس دفعہ اگر ہم مانسرا کی بات کریں تو چونکہ کرونا کے دوران حکومت نے جو غریب لوگ ہیں جو متاثر ہوئے, مزدور تھے یا خواتین ہیں یا بیوہ ہیں, ان کے لیے ساس پروگرام شروع کیا کہ غربت اسکور کارڈ جو بنا اس میں جو لوگ بھی غربت کے اس درجے میں آ رہے تھے ان کے لیے 12,000 روپے کا اعلان کیا گیا. مگر ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور ان کو ان اساس پروگرام میں بھی شامل نہیں کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مراعات حکومت کی طرف سے اب صحت کارڈ کا اعلان ہو رہا ہے, تو ساس پروگرام میں آپ کسی جگہ آواز اٹھائیں گے یا آپ کی پارٹی اس حوالے سے, یا آپ کیا اس میں کہتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو جس طرح میں نے عرض کیا, یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اس کو آپ کو ہر طریقے سے آگے لانا چاہیے, چاہے وہ اساس پروگرام ہے, صحت انصاف کارڈ ہے, یہ جتنی باقی گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ سکیمز ہیں, جو روزگار سکیم ہے جس میں لونز دیے جاتے ہیں کاروبار کے لیے, تو یہ سب پالیسیز کے اندر میں سمجھوں ٹرانسجنڈرز کو اسپیشل, میں کہتا ہوں ان کو اسپیشل پروویژن ہونی چاہیے, ان کو نارمل لوگوں کے بعد میں زیادہ میں سمجھتا ہوں فیسلٹیز ملنی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے وہ فائنینشلی بہت ویک ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو جب آپ ان کو اساس پروگرام میں بھی نہیں رکھیں گے یا باقی بھی گورنمنٹ کی ایسے جو اقدامات ہیں ان میں ان کو شیئر نہیں دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سخت زیادتی ہوگی. تو ہم لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت ورکر ہیں, پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ پالیسی بھی ہماری پارٹی کی پالیسی ہے, تو انشاءاللہ ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے تاکہ یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کے حقوق کو تحفظ دیا جائے, اور انشاءاللہ ہم اپنی آواز جو ہے نا آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ جتنی مارشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ہم آپ کو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کریں گے, پارٹی کے لیول پہ سپورٹ کریں گے, تاکہ ہم سب مل کے جو ہے اس کمیونٹی کو آگے لے کے جا سکیں. تھینک یو سر.